آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو انسانی سوچ عقیدے کی تاریخ میں آپ کہہ لیں ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ ہے نبوت کا تصور۔ جی اور اس گفتگو کے لیے ہمارے پاس جو مواد ہے وہ مولانا سید ابو العلا مودودی کی کتاب سیرت سرور عالم کے ایک حصے پر مبنی ہے۔ یہ ایک یوٹیوب آڈیو بک سے لیا گیا ہے۔ بالکل، اور یہ مواد خاص طور پر اس بات کو کھولتا ہے کہ اس نقطۂ نظر سے انسانیت کو انبیاء کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، ان کا معاشرے میں کیا کردار تھا، اور ان کے پیغام کی اصل روح یعنی وہ کیا کہنا چاہتے تھے۔ تو آئیے اس مواد کا ذرا گہرائی میں جائزہ لیتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ ماخذ نبوت کے تصور کو کس طرح بیان کرتا ہے، اس کے مختلف پہلو کیا ہیں، ان پر بات کرتے ہیں۔ تو بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے نا تو وہ خالی ہاتھ نہیں ہوتا۔ اسے زندگی گزارنے کے لیے صرف بنیادی چیزیں نہیں ملتی جیسے ہوا، پانی، روشنی، بلکہ بہت سی صلاحیتیں بھی ملتی ہیں۔ حواس خمسہ ہیں، سوچنے سمجھنے کی طاقت ہے، مطلب ایک پورا نظام اس کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے۔ جی ہاں، بالکل، یہ متن اسی بات پر زور دیتا ہے کہ یہ سب آپ کہہ لیں ایک بڑے خدائی منصوبے کا حصہ ہے۔ نہ صرف جسمانی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں بلکہ انسانوں کے اندر مختلف قابلیتیں، صلاحیتیں بھی رکھی گئی ہیں۔ کتاب میں جیسے ذکر ہے، زمین و آسمان کی قوتیں بھی گویا انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ صلاحیتیں سب میں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ جی، کوئی جسمانی طور پر زیادہ مضبوط ہے، کسی میں کوئی خاص ہنر ہے، کوئی شاید ذہانت پہ بہت آگے ہے، تو کسی میں لیڈرشپ یعنی قیادت کی فطری صلاحیت ہے۔ بالکل، اور یہ فرق مصنف کے مطابق اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ انسان ایک دوسرے پر آپ کہیں انحصار کریں، ایک دوسرے کے محتاج رہیں اور مل جل کر ایک متوازن معاشرہ بنا سکیں۔ یہ کتاب واضح کرتی ہے کہ یہ جو خاص قابلیتیں ہیں نا، جیسے قیادت یا حکمت عملی یا گہری علمی سمجھ بوجھ، یہ زیادہ تر پیدائشی ہوتی ہیں، اللہ کی دین ہے۔ اچھا؟ جی، انہیں صرف تعلیم و تربیت سے پیدا نہیں کیا جا سکتا، ہاں پالش ضرور کیا جا سکتا ہے۔ عام ہنر جیسے کھیتی باڑی ہے یا دستکاری، یہ تو زیادہ لوگوں میں ہوتے ہیں، لیکن خاص ذہنی یا قائدانہ صلاحیتیں وہ کم لوگوں کو ملتی ہیں۔ یہ بات تو واقعی غور طلب ہے کہ خاص قابلیتیں بڑی حد تک فطری ہیں، صرف ماحول یا تربیت سے نہیں آتیں۔ اچھا، تو جسمانی ضروریات اور دنیاوی کاموں کے لیے صلاحیتوں تو مل گئیں، لیکن کیا یہ کافی ہے؟ اس متن کے مطابق انسان کی سب سے بنیادی، سب سے اہم ضرورت کون سی ہے؟ دیکھیں، مصنف کے نزدیک ان تمام مادی اور ذہنی صلاحیتوں سے بڑھ کر ایک اور سب سے بڑی ضرورت ہے، وہ ہے یہ جاننا کہ میں کون ہوں، میرا مقصد حیات کیا ہے، مجھے یہ سب کچھ کس نے دیا ہے، اور جس نے دیا ہے وہ مجھ سے چاہتا کیا ہے، یعنی زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اخلاقیات کا معیار کیا ہو، اور وجود کا حتمی مقصد کیا ہے، یہ جاننے کی ضرورت۔ اسی کو ہدایت کہا گیا ہے، جس کے بغیر اس متن کے مطابق دنیا اور آخرت دونوں میں حقیقی کامیابی ممکن نہیں۔ اسے انسان کی اصلی اور سب سے بڑی ضرورت قرار دیا گیا ہے۔ تو پھر یہ ہدایت کی ضرورت پوری کیسے ہوتی ہے؟ یہیں پر انبیاء یعنی نبی، رسول یا پیغمبر، ان کا کردار سامنے آتا ہے نا؟ بالکل درست۔ مصنف کی دلیل یہ ہے کہ جس طرح اللہ نے مختلف دنیاوی شعبوں کے لیے ماہرین پیدا کیے، جیسے ڈاکٹر، انجینئر۔ بالکل، کوئی انجینئرنگ میں ماہر ہے، کوئی طب میں، کوئی فنون لطیفہ میں، تو اسی طرح اللہ نے ایسے خاص انسان بھی پیدا کیے جنہیں خدا کی ذات و صفات کو سمجھنے کی خاص صلاحیت دی۔ اس کی مرضی یعنی اخلاقی اصول اور شریعت، جسے ہم زندگی گزارنے کا خدائی قانون کہہ سکتے ہیں، اس کو جاننے کی صلاحیت دی، اور پھر اسے بالکل ٹھیک صحیح دوسروں تک پہنچانے کی غیر معمولی فطری صلاحیت عطا کی۔ یہی ہستیاں انبیاء کہلاتی ہیں، اور یہ ان کا خاص کام ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اگر ایسا ہے تو اس متن کی روح سے ایک سچے نبی کو عام انسانوں سے الگ کیسے کیا جائے؟ کیا خاص نشانیاں بتائی گئی ہیں؟ یہ کتاب کئی واضح نشانیاں بتاتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ انبیاء میں پیدائشی طور پر ایک خاص قسم کی ذہنی ساخت ہوتی ہے، طبیعت کا ایک خاص رجحان ہوتا ہے، فہم و فراست ہوتی ہے جو عام لوگوں میں نہیں پائی جاتی۔
مصنف مثال دیتا ہے کہ جیسے ایک حقیقی شاعر یا مصور ہے نا، جی وہ اپنے کلام یا فن سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ صلاحیت اس میں فطری ہے، بناوٹی نہیں۔ یعنی ان کی شخصیت اور پیغام میں ایک خاص وزن ہوتا ہے، ایک انفرادیت۔ جی ہاں، مصنف کا کہنا ہے کہ ان کے ذہن میں ایسی باتیں آتی ہیں، وہ ایسی گہری حقیقتوں سے پردہ اٹھاتے ہیں جو عام انسانوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ وہ ایسے نکات بیان کرتے ہیں جن تک بڑے بڑے فلسفی اور مفکر بھی نہیں پہنچ پاتے۔ ان کی نظر ان سچائیوں تک پہنچ جاتی ہے جہاں دوسروں کی رسائی ممکن نہیں۔ متن یہ بھی کہتا ہے کہ ان کی بتائی ہوئی غیب کی خبریں یعنی پیشگوئیاں وہ سچی ثابت ہوتی ہیں۔ اچھا، واقعی؟ جی۔ اور ان کی شخصیت اور کردار کے بارے میں کیا معیار بتایا گیا ہے؟ کردار کو تو ایک کلیدی نشانی قرار دیا گیا ہے۔ مصنف کے مطابق سچا نبی ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ اس کی پوری زندگی کسی بھی قسم کی برائی، بددیانتی یا اخلاقی کمزوری سے پاک ہوتی ہے۔ وہ جن نیکیوں کی تعلیم دیتا ہے ان پر سب سے پہلے خود عمل کرتا ہے۔ اس کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں ہوتا۔ اور ان کی جد و جہد کا مقصد کیا کوئی ذاتی مفاد ہوتا ہے ان کا؟ یہ کتاب بالکل واضح کرتی ہے کہ ان کے کام میں ذاتی غرض کا شائبہ تک نہیں ہوتا، ذرہ برابر بھی نہیں۔ وہ دوسروں کی بھلائی کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے خود ہر طرح کی تکلیفیں اٹھاتے ہیں، مشقتیں جھیلتے ہیں، نقصان برداشت کرتے ہیں، لیکن اپنے کسی ذاتی فائدے کے لیے کبھی دوسروں کو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچاتے۔ ان کی پوری زندگی شروع سے آخر تک سچائی، شرافت، پاکیزگی، بلند اخلاقی، اعلیٰ انسانیت کا ایک ایسا بے داغ نمونہ ہوتی ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا نقاد بھی اس میں کوئی عیب، کوئی کمزوری تلاش نہیں کر سکتا۔ مصنف کا موقف ہے کہ ان تمام نشانیوں کو ملا کر دیکھا جائے، یعنی فطری صلاحیت، پیغام کی گہرائی، کردار کی پاکیزگی اور بے غرضی، تو ایک سچے نبی کو پہچاننا مشکل نہیں رہتا۔ تو فرض کریں کہ ان نشانیوں کی بنیاد پر کسی شخصیت کی نبوت پر یقین آ جائے تو اس کے بعد اگلا قدم کیا ہے؟ اس ماخذ کے مطابق کیا لازم آتا ہے پھر؟ مصنف بہت واضح طور پر کہتا ہے، جب دلائل اور نشانیوں کی بنیاد پر یہ اطمینان ہو جائے کہ یہ شخص واقعی خدا کا نبی ہے، تو پھر اس کی ہر بات کو ماننا، اس کے ہر حکم کی پیروی کرنا اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا لازمی ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی جذباتی بات نہیں، بلکہ ایک عقلی تقاضا ہے، کیونکہ نبی کو ماننے کا مطلب ہی یہ تسلیم کرنا ہے کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، وہ خدا کی طرف سے کہہ رہا ہے، اور جو کچھ کر رہا ہے وہ خدا کی مرضی کے مطابق کر رہا ہے۔ گویا نبی کی بات کو خدا کا حکم سمجھنا اور اس کے آگے سر تسلیم خم کرنا ضروری ہے؟ جی بالکل، اس متن کا لب لباب یہی ہے۔ اس لیے نبی کی مخالفت کرنا دراصل خدا کی مخالفت کرنا ہے، اور نبی سے اختلاف کرنا خدا سے اختلاف کرنے کے برابر ہے۔ جب ایک بار نبی کو مان لیا تو پھر اس کی کسی بات میں چوں و چراغ کرنا یا اپنی عقل یا خواہش کو اس کی بات پر ترجیح دینا یہ ممکن نہیں رہتا۔ مصنف نے مثال دی ہے، جیسے آپ کسی قابل وکیل کو اپنا کیس دیتے ہیں جی، یا کسی ماہر ڈاکٹر سے علاج شروع کرواتے ہیں، تو اس کے بعد آپ اس کی ہر ہدایت اور مشورے پر اب کہہ لیں آنکھ بند کر کے عمل کرتے ہیں، چاہے آپ کو ہر بات کی تفصیل یا منطق فوری طور پر سمجھ نہ بھی آئے۔ اسی طرح بلکہ اس سے کہیں زیادہ نبی پر کامل بھروسہ اور مکمل اطاعت لازم ہے۔ یہ وکیل اور ڈاکٹر والی مثال دلچسپ ہے، لیکن عموماً ان ماہرین سے بھی تو دوسری رائے لی جا سکتی ہے یا ان کے مشورے پر سوال اٹھایا جا سکتا ہے۔ کیا یہ ماخذ اس بات پر روشنی ڈالتا ہے کہ نبی پر اعتماد اس قسم کے اعتماد سے کیسے اور کیوں مختلف ہے؟ یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ مصنف براہ راست اس موازنے کی حدود پر تو بات نہیں کرتا، لیکن اس کی دلیل کا بنیادی فرق یہ ہے کہ وکیل یا ڈاکٹر انسانی علم اور تجربے کی بنیاد پر مشورہ دیتے ہیں، جس میں غلطی کا امکان رہتا ہے۔ صحیح۔ جبکہ نبی کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ وہ براہ راست خدائی علم یعنی وحی کی بنیاد پر بات کر رہا ہے، جو حتمی ہے، غلطی سے پاک ہے۔ اس لیے اس متن کے مطابق نبی کو ماننے کے بعد اس پر اعتماد کی نوعیت مطلق ہوتی ہے، مشروط نہیں۔ اسی ضمن میں صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے کا تصور آتا ہے۔ ہاں، صراط مستقیم کا ذکر بھی تھا، اس کی کیا وضاحت کی گئی ہے؟ مصنف کہتا ہے کہ جس طرح دو نقطوں کے درمیان صرف ایک ہی سیدھا خط کھینچا جا سکتا ہے، بالکل ایک، اسی طرح بندے سے خدا تک پہنچنے کا سیدھا راستہ بھی صرف ایک ہی ہے۔ انبیاء ہمیشہ وہی ایک راستہ بتاتے ہیں۔
اس راستے سے ہٹ کر کوئی بھی دوسرا راستہ اختیار کرنا گمراہی ہے۔ یہ کتاب ان وجوہات کا بھی ذکر کرتی ہے جن کی بنا پر لوگ سچے نبی کو جھٹلاتے ہیں۔ اچھا، کیا وجوہات بتائی ہیں؟ جیسے تکبر، اپنی بڑائی کا گھمنڈ، یا سمجھ کی کمی، یا طبیعت کا ٹیڑھا پن، یا پھر محض اپنے باپ دادا کے طریقوں اور جو غلط رسم و رواج چل رہے ہوتے ہیں ان سے چمٹے رہنا۔ اس نقطہ نظر سے سچے نبی کی پہچان ہو جانے کے بعد اسے جان بوجھ کر ماننے سے انکار کرنا یہ محض غلطی نہیں بلکہ خدا سے کھلی بغاوت ہے۔ یہ تو ہوئی نبی کی پہچان، اطاعت اور انکار کے نتائج کی۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ ماخذ اس سارے سلسلے کو انسانی تاریخ کے وسیع تر تناظر میں کیسے بیان کرتا ہے۔ نبوت اور انسانیت کے آغاز کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ اس کتاب میں بتایا گیا ہے کہ انسانیت کا آغاز ایک فرد سے ہوا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے، جو اللہ کے پہلے نبی بھی تھے۔ پہلے انسان اور پہلے نبی۔ جی، اللہ نے پہلے انہیں پیدا کیا، پھر ان کا جوڑا یعنی حضرت حوا انہیں بنایا، اور انہی دونوں سے آگے نسل انسانی پھیلی۔ یہ بات مصنف کے مطابق نہ صرف مذہبی روایات سے ثابت ہے بلکہ سائنسی تحقیقات بھی اسی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ تمام انسانوں کا مول، ان کی جڑ ایک ہی ہے۔ اور حضرت آدم پہلے نبی ہونے کی حیثیت سے اپنی اولاد کو کیا سکھاتے تھے؟ مصنف کے مطابق اللہ نے حضرت آدم کو نبی بنا کر حکم دیا تھا کہ وہ اپنی اولاد کو اسلام کی تعلیم دے۔ اسلام سے یہاں مراد ہے یہ بتانا کہ ان کا اور کائنات کا خالق و مالک ایک ہی خدا ہے، یعنی توحید کا بنیادی عقیدہ۔ اچھا، لہٰذا صرف اسی کی عبادت کی جائے، اسی سے مدد مانگی جائے اور اسی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نیکی، انصاف اور پاکیزگی کی زندگی گزاری جائے۔ یہی کامیابی کا راستہ ہے، اور اس سے ہٹنا ناکامی اور عذاب کا باعث بنے گا۔ لیکن کیا انسانیت ہمیشہ اسی راستے پر قائم رہی؟ تاریخ کیا بتاتی ہے ہمیں؟ یہ متن کہتا ہے کہ ابتدائی دور میں لوگ اسی دین فطرت یا دین حق پر قائم رہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی نسلیں اصل تعلیمات سے دور ہوتی چلی گئیں۔ جہالت اور غلط فہمیوں کی وجہ سے شرک پیدا ہوا۔ شرک یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا؟ جی بالکل، اللہ کی ذات میں یا اس کی صفات میں یا اس کے حقوق میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا۔ کسی نے سورج، چاند، ستاروں کو پوجنا شروع کر دیا، کسی نے درختوں، جانوروں، دریاؤں یا پہاڑوں کو مقدس مان لیا، کسی نے ہوا، پانی، آگ جیسی قدرتی قوتوں یا بیماری اور صحت جیسی کیفیات کے الگ الگ دیوتا بنا لیے۔ اس طرح مصنف کے مطابق شرک اور بت پرستی کی بے شمار شکلیں وجود میں آ گئیں۔ اور جو زندگی گزارنے کا خدائی قانون یا شریعت تھی، اس کا کیا بنا؟ لوگ اسے بھی بھول بھال گئے، اپنی نفسانی خواہشات اور وہم و گمان کے پیچھے چل پڑے۔ ہر طرح کی غلط رسمیں، تہمات اور جاہلانہ خیالات معاشروں میں رائج ہو گئے۔ اچھے اور برے کی تمیز گھٹمٹ ہو گئی۔ بہت سی بری باتیں اچھی اور قابل فخر سمجھی جانے لگیں، اور اچھی باتوں کو برا یا غیر اہم سمجھا جانے لگا۔ کیا اس سلسلے میں قرآن کا کوئی حوالہ بھی دیا گیا ہے؟ جی ہاں، مصنف نے سورۃ البقرہ کی آیت 213 کا حوالہ دیا ہے، جس کا مفہوم وہ یوں بیان کرتا ہے کہ ابتدا میں تمام انسان ایک ہی امت تھے، یعنی ایک ہی دین حق پر تھے۔ پھر جب ان میں اختلافات پیدا ہوئے، اور یہ اختلافات لا علمی کی وجہ سے نہیں بلکہ علم آ جانے کے بعد آپس کی ضد، حسد اور زیادتی کی وجہ سے ہوئے، تب اللہ نے نبی بھیجے جو خوشخبری دینے والے اور آپ کہہ لیں غلط راستے کے انجام سے ڈرانے والے تھے۔ اللہ نے ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا حق کے مطابق فیصلہ کر دیں جن میں وہ اختلاف کر رہے تھے۔ مصنف اس آیت سے یہ دلیل لاتا ہے کہ انسانیت کا آغاز توحید اور روشنی سے ہوا تھا، گمراہی اور شرک بعد میں آئے۔ اچھا، یہ اس عام خیال کے برعکس ہے کہ مذہب نے آہستہ آہستہ ترقی کی؟ جی، یہ نظریہ اس عام مغربی خیال کے برعکس ہے کہ مذہب نے بت پرستی اور توہمات سے ترقی کر کے آہستہ آہستہ توحید کی شکل اختیار کی۔ مصنف کہتا ہے کہ اصل میں معاملہ الٹا تھا۔ تو یہ نبی بھیجنے کا سلسلہ صرف ایک جگہ نہیں بلکہ ہر جگہ جاری رہا؟ بالکل، یہ متن اس بات پر بہت زور دیتا ہے کہ انبیاء صرف بنی اسرائیل یا عرب میں نہیں آئے بلکہ تمام قوموں اور تمام علاقوں میں بھیجے گئے۔ ہندوستان، چین، ایران، عراق، مصر، یونان، افریقہ، یورپ، غرض دنیا کا کوئی ایسا خطہ نہیں جہاں خدا کے پیغمبر نہ آئے ہوں۔ قرآن بھی اس کی تائید کرتا ہے۔
اور ان سب کا پیغام ایک ہی تھا؟ بنیادی پیغام ہمیشہ ایک ہی رہا، اللہ کی توحید یعنی ایک خدا پر ایمان، اخلاق کے بنیادی اصول جیسے سچائی، انصاف، ہمدردی وغیرہ، اور مرنے کے بعد زندگی اور جواب دہی کا تصور یعنی آخرت۔ البتہ ہر نبی نے اپنی قوم میں پائے جانے والی مخصوص گمراہیوں، مثلاً شرک کی کوئی خاص شکل یا کوئی بری معاشرتی رسم، اس کی اصلاح پر زیادہ زور دیا۔ اور جیسے جیسے انسانی تہذیب اور شعور ترقی کرتا گیا، شریعت یعنی زندگی گزارنے کے تفصیلی قوانین میں بھی بتدریج اضافہ اور تفصیلات آتی گئی۔ ان انبیاء کی دعوت پر لوگوں کا رد عمل کیسا رہا؟ کیا ان کی باتیں آسانی سے مان لی گئیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ کتاب بتاتی ہے کہ اکثر انبیاء کو شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، بہت سخت۔ لوگوں کی اکثریت نے انہیں جھٹلایا، ان کا مذاق اڑایا، ان کی ہدایت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ انہیں طرح طرح کی اذیتیں دی گئیں، بعض کو اپنے وطن سے نکالا گیا، کچھ کو قید و بند کی تکلیفیں جھیلنی پڑیں، اور تاریخ میں ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ کئی انبیاء کو قتل تک کر دیا گیا۔ ایمان لانے والے ہمیشہ بہت تھوڑے لوگ ہوتے تھے، زیادہ تر غریب اور کمزور طبقے سے، لیکن اللہ کے یہ بھیجے ہوئے لوگ مصنف کے مطابق ان تمام مشکلات اور مخالفتوں کے باوجود صبر اور استقامت سے اپنا فرض ادا کرتے رہے۔ اور جب یہ انبیاء دنیا سے چلے گئے تو ان کی لائی ہوئی تعلیمات اور ان کے ماننے والوں کا کیا حشر ہوا؟ مصنف کے مطابق یہاں گمراہی نے ایک اور انداز اختیار کیا۔ اکثر انبیاء کے پیروکاروں نے ان کی وفات کے کچھ عرصے بعد ان کی تعلیمات میں رد و بدل کرنا شروع کر دیا۔ تحریف یعنی تبدیلی کر دی؟ جی، ان کی لائی ہوئی کتابوں میں اپنی مرضی کی باتیں شامل کر دیں یا ان میں سے کچھ نکال دیا، نئے عقیدے گھڑ لیے، نئی رسمیں ایجاد کر لیں، یہاں تک کہ حد یہ ہو گئی کہ بعض قوموں نے تو اپنے پیغامبروں کو ہی انسانی مقام سے اٹھا کر خدائی کے درجے پر بٹھا دیا۔ کسی نے اپنے نبی کو خدا کا اوتار یعنی خدا کا انسانی روپ قرار دے دیا، کسی نے خدا کا بیٹا بنا لیا، کسی نے انہیں خدائی اختیارات میں شریک ٹھہرا دیا۔ مصنف اسے تاریخی ایک عجیب ستم ظریفی کہتا ہے کہ جن نبیوں نے ساری زندگی بت پرستی کے خلاف جد و جہد کی تھی، بعد میں آنے والے لوگوں نے انہی نبیوں کو یا ان کی یادگاروں کو پوجنا شروع کر دیا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کی یہ ساری محنت، یہ قربانیاں سب بیکار گئیں، رائیگاں گئیں؟ بظاہر شاید ایسا لگے، لیکن مصنف کا نتیجہ یہ نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ان تمام تحریفات اور ناکامیوں کے باوجود انبیاء کی اس مسلسل جد و جہد کا ایک اجتماعی اور مثبت اثر ضرور ہوا۔ اچھا، وہ کیسے؟ دنیا میں اخلاقی شعور بیدار ہوا، توحید کا تصور چاہے بگڑی ہوئی شکل میں ہی صحیح دنیا کے کونے کونے میں پہنچ گیا۔ اخلاق کے بنیادی اصول جیسے سچائی، انصاف، رحم، پاکیزگی، ان کو عالمی طور پر اچھائی تسلیم کیا جانے لگا۔ مرنے کے بعد زندگی اور جزا و سزا کا عقیدہ بھی کسی نہ کسی شکل میں پھیل گیا۔ اس طرح گویا مختلف قوموں میں آنے والے ان گنت انبیاء نے اپنی اپنی جگہ انسانیت کو ذہنی اور اخلاقی طور پر اس قابل بنا دیا کہ وہ ایک آخری، مکمل اور عالمگیر پیغام ہدایت کو سمجھنے اور قبول کرنے کے لیے تیار ہو سکے۔ تو آج کی اس گفتگو کا اگر ہم خلاصہ کریں تو اس ماخوذ یعنی مولانا مودودی کی تحریر کے اس حصے کے مطابق نبوت کو اتفاقی واقعہ نہیں بلکہ انسانیت کی رہنمائی کے لیے خدا کا ایک سوچا سمجھا ایک لازمی انتظام ہے۔ جی، اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ انسان اپنی بنیادی ترین ضرورت یعنی زندگی کا مقصد اور صحیح راہ جاننے کو خود سے پورا نہیں کر سکتا۔ سچے نبی کی پہچان اس کی غیر معمولی فطری صلاحیتوں سے ہوتی ہے، اس کے پیغام کی گہرائی اور سچائی سے ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر اس کے بے داغ اور بے مثال کردار سے ہوتی ہے۔ بالکل۔ اور جب کوئی نبی ان معیاروں پر پورا اترتا نظر آئے تو اس پر ایمان لانا اور اس کی مکمل پیروی کرنا اس متن کے مطابق ایک منطقی اور دینی فریضہ بن جاتا ہے۔ بالکل، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس نقطہ نظر کے مطابق انسانی تاریخ گمراہی سے شروع نہیں ہوئی بلکہ توحید سے شروع ہوئی، اور اللہ نے ہر دور اور ہر قوم میں انبیاء بھیجے کر بگڑے ہوئے لوگوں کو واپس اصل راستے کی طرف بلانے کا اہتمام کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ان انبیاء کو شدید مشکلات کا سامنا رہا اور ان کے بعد ان کی تعلیمات میں بھی بگاڑ پیدا ہوتا رہا، لیکن ان کی مجموعی کوششوں نے بالآخر انسانیت کو ایک عالمی اور حتمی پیغام کے لیے تیار کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔
اور آخر میں سامعین کے لیے ایک نقطہ چھوڑ جاتے ہیں جس پر وہ خود غور کر سکتے ہیں۔ یہ ماخذ ایک سچے نبی کی تصدیق کے بعد اس پر کامل، غیر متزلزل اعتماد اور اطاعت کا تقاضا کرتا ہے، بالکل ویسے جیسے مصنف کی مثال کے مطابق ایک مریض اپنے ماہر معالج پر کرتا ہے۔ جی۔ آج کے دور میں جہاں معلومات کی اتنی فراوانی ہے، ہر چیز پر سوال اٹھانے اور تنقیدی نظر ڈالنے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، وہاں اس گہرے مکمل سپردگی کے مطالبے اور تحقیق و جستجو کی فطری انسانی خواہش کے درمیان توازن کیسے قائم کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اس ماخذ کے مطالعے سے ذہن میں ابھرتا ہے اور مزید سوچ بچار کا متقاضی ہے۔